فرعون نے جب یہ دیکھا کہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے مغلوب ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی عوام کی نظروں میں قدر و منزلت بڑھ گئی ہے تو وہ بہت گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی میری جو آخری چال تھی وہ بھی ناکام ہو گئی ہے، لہٰذا اس نے مکر و فریب کا سہارا لیتے ہوئے جادوگروں کو دھمکی دی کہ تم نے میری رعایا ہونے کے باوجود میری اجازت کے بغیر حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ مجھے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ موسیٰ تمہارا استاد ہے اور تم سب نے مل کر یہ سازش کی ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال کر خود آرام سے رہو۔ میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کرنے کی جرأت ہی نہ ہو۔ پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹواؤں گا اور پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ فرعون نے جادوگروں کو سخت ترین سزا کی دھمکی دی تو انہوں نے اس دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ چکے تھے اور اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس بیٹھ جائے کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کے ایمان سو کو ہٹا نہیں سکتی۔ وہی جادوگر جو چند لمحے پہلے فرعون سے انعام و اکرام اور عزت کے طلبگار تھے، ایمان لانے کے بعد ایسے بے خوف ہوئے کہ سخت دھمکی بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی۔ انہوں نے اس انتقامی کارروائی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرماتے ہوئے ان میں صبر و استقامت پیدا فرما دیا۔ فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانی قوت کا مظاہرہ دیکھ کر مرعوب ہو گئی اور فرعون نے جادوگروں اور دیگر ایمان لانے والوں سے اپنا شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے انہیں سولی پر چڑھا دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ فرعون کے درباریوں کو اس پر شدید صدمہ پہنچا۔ انہوں نے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف خوب بھڑکایا۔ فرعون نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ حکم جاری کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ کی قوم بڑی پریشانی کا شکار ہوئی اور آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے لڑکوں کو قتل کیا جاتا رہا اور اب یہ دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے، صبر کرنے اور ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی سنائی کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ فرعون بنی اسرائیل کی نارینہ اولاد کے حکم دے چکا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ کے روحانی غلبے کا خیال اسے اندر ہی اندر گھلائے جا رہا تھا۔ اس کے دل کو سکون نہیں تھا۔ آخر کار اس نے یہ فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو قتل کیے بغیر یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے درباریوں کو بلا کر کہا، اگر موسیٰ کو ہم نے یوں ہی چھوڑے رکھا تو مجھے یہ خوف ہے کہ آہستہ آہستہ تمہارے دین کو بدل لے گا اور مصر میں فساد پھیلائے گا، لہٰذا موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کو جیسے ہی فرعون کی سازش کا علم ہوا تو آپ نے اللہ رب العزت سے ہر متکبر اور ظالم کے ظلم سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ جس مجلس میں فرعون اور اس کے درباری حضرت موسیٰ کے قتل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اسی مجلس میں فرعون کی قوم میں سے ایک ایسا مومن بھی موجود تھا جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ کے قتل کا منصوبہ سنا تو اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اپنی رسالت پر دلائل بھی لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا نقصان اسے ہی پہنچے گا، اگر وہ سچا ہے تو پھر جس
جس عذاب کی وہ دھمکی دے رہا ہے وہ تمہیں ضرور پہنچے گا، لہٰذا تم یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ تمہاری بادشاہت قائم رہے گی، اس کو زوال بھی آ سکتا ہے، اور مجھے تو تمہارے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ کہیں تمہارا حال بھی تم سے پہلے کی نافرمان قوموں جیسا نہ ہو، جیسے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ۔ یاد رکھو قیامت کے دن تمہیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اپنی قوم کو اور بھی کئی نصیحتیں کی۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے جب اس مومن کی گفتگو سنی تو ان کا رخ حضرت موسیٰ سے ہٹ کر اس مومن کی طرف ہو گیا۔ انہوں نے چاہا کہ پہلے اسے قتل کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے درباریوں کی چال کو ناکام بنا دیا۔ جب فرعون کی قوم میں سے ایک مومن آدمی نے اعلان حق کیا اور دلائل کے ساتھ حضرت موسیٰ کی حمایت کی گفتگو کی تو فرعون کے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے باوجود فرعون نے اپنی قوم کو مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اسی کے مطابق تمہیں رائے دے رہا ہوں۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں ہے اور تم یہاں کتنے پرسکون زندگی گزار رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ فرعون اپنے دل ہی دل میں یہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن کفر، تکبر اور ظلم و زیادتی کی بنا پر وہ اس کے برعکس گفتگو کرتا رہا، اس لیے اس کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ فرعون ہر وقت اسی کوشش میں رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح حضرت موسیٰ کو لوگوں کی نظروں سے گرا کر خود ان کی نظروں میں معزز بنے، اسی لیے وہ آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں مذاق کا نشانہ بناتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بہت ہی اونچا محل بناؤ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے معبود کو دیکھ سکوں۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے اور صبر کی تلقین کی، اور ساتھ یہ بھی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آپ اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرو۔ اور پھر آپ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی، اے اللہ، آپ نے فرعون اور اس کی قوم کو اس لیے دولت، قوت اور حکومت عطا فرمائی ہے کہ وہ آپ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کریں، لہٰذا آپ ہی ان کے مظالم کا انہیں مزہ چکھائیں اور ان کے مال و دولت کو تباہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کی دعا کو قبول فرما کر فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ سکیں۔